پارلیمنٹ سے جو بل منظور ہوا ناموس صحابہ و اہل بیت، پورے بل کا نام یہ، صرف ناموس صحابہ نہیں، جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے اس کی یہ 10 سال کم سے کم اور زیادہ زیادہ عمر قید سزا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، ساری زندگی لوگوں کو ایک طبقہ اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر دھوکہ دیتا رہا، اب ایک قانون اہل بیت کے تحفظ کے لیے بن رہا ہے تو پریشانی کیوں، تکلیف کیوں، اس میں اعتراض کیوں؟ سرکاری میٹنگز میں تو آپ بہت اچھے بچے بن کے بیٹھتے ہیں، ہماری اصل میں ایکچولی سر بات یہ ہے کہ ہم تو توہین نہیں کرتے، ہمارے مراجعوں نے تو لکھا ہے کہ گستاخی حرام ہے صحابہ کی، جب حرام ہے تو پھر پریشانی کیوں ہے، پھر تکلیف کیوں ہے؟ وہ اصل میں وہ جو ہے نا، اس میں توہین کی تعریف واضح نہیں ہے، توہین کس کو کہیں گے؟ توہین کی ڈیفینیشن نہیں ہے، توہین کی ڈیفینیشن تو ہمارے آئین میں پہلے سے ہے، اسی لیے تو توہین رسالت کا قانون بنا ہوا ہے۔ اور اگر تمہیں بات دوسری طرح سمجھ نہیں آتی تو توہین کی ڈیفینیشن میں کر لیتا ہوں، تعریف میں کر لیتا ہوں کہ جو لہجہ، جو الفاظ، جو انداز علی فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے متعلق ہو اور وہ گستاخی تصور ہوگی، تو یہی لہجہ و الفاظ و انداز اگر صحابہ میں سے کسی کے خلاف ہوگی تو وہ بھی گستاخی تصور ہوگی۔ مجھے بتاؤ تعریف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ کیونکہ گستاخی لہجوں سے بھی ہوتی ہے، ہاتھوں کے سٹائل سے بھی ہوتی ہے، چہرے کے انداز سے بھی ہوتی ہے، اور اشارتاً بھی ہوتی ہے۔ تو جو الفاظ و لہجہ اور انداز علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم کے متعلق توہین اور گستاخی سمجھی جائے گی، تو وہی انداز و الفاظ و لہجہ صحابہ کرام کے متعلق ہو تو وہ بھی گستاخی سمجھی جائے گی۔ تعریف ہو گئی ہے نہیں؟ اور آرام ہے؟ اب آرام ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہاں ہم کوئی چھولے بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تم جس طرح کی بات کرو گے انشاءاللہ العزیز پتھر کی مضبوط چٹان سے زیادہ وزنی اس کا جواب تمہارے سامنے ہوگا۔ یہ اتنا آسان میں نے کر کے بتا دیا، اور توہین کی تعریف تو تمہاری آپس کی لڑائی نے واضح کر دی بابو۔ ابھی دیکھو یہ آپس میں راجہ اور وہ جو لاہور کا وہ جو سفید کیا نام ہے بلا، وہ ان کی آپس میں اب چل رہی ہے، اور دو ایک دوسرے کے خلاف۔ تو وہ لاہور والوں نے راجہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمارے آغا صاحب کے خلاف جو باتیں کی ہیں، جو ان پر تنقیدیں کی ہیں، یہ توہین ہے، اس توہین کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میں نے کہا توہین کی تعریف تو نے واضح کر دی کہ اگر اس کے خلاف کوئی تنقید کرے، اس کی پالیسی پر کوئی انگلی اٹھائے تو تو کہتا ہے یہ توہین ہے، ادھر کہا صحابہ کی بات ہو تو کہتے ہیں توہین کی تعریف واضح نہیں ہے، ادھر تیرے اوپر بات آئے تو توہین کی تعریف واضح ہو جاتی ہے۔ تو تمہاری اس آپس کی چپکلش نے تو توہین کی تعریف کو اور واضح کر دیا ہے کہ اگر اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا اور انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تو ان پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے جن کو اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کا ٹکٹ دے دیا ہو؟